ظلم نیوز سے میں دانشان آپ کے بیچ میں ایک بار پھر سے حاضر ہوں. چلیے دیکھتے ہیں آج کی مکھیہ خبریں. سہارنپور مرحوم نفیس حیدر سلیم کاظمی کی مجلس میں سوز خوانی کرنے والوں میں علی اطہر زیدی، انور عباس زیدی، آزاد حیدر کانپور و پیش خوانی سمن حیدر و مجلس کو فرخ آباد سے تشریف لائے مولانا صداقت حسین نے خطاب فرمایا. پیش ہے فرحت حسین کی خاص رپورٹ. صبح حاضر کنو دیا ہے حسین نے نسلوں کو ایک شعور دیا ہے حسین نے نسلوں کو ایک شعور دیا ہے حسین نے صبح حاضر کنو اور جو کام کر سکے نا کبھی سارے انبیاء جو کام کر سکے نا کبھی سارے انبیاء وہ کام کربلا میں کیا ہے حسین نے صبح حاضر کنو غم شبیر میں اشکوں کے جو گوہر لٹاتا ہے غم شبیر میں اشکوں کے جو گوہر لٹاتا ہے وہ اپنے واسطے باغ جنا میں گھر بناتا ہے غم شبیر میں اشکوں کے جو گوہر لٹاتا ہے کہا بانوں نے دل کو چین میرے کس طرح آئے علی اصغر کا جھولا خون کے آنسو رلاتا ہے غم شبیر میں اشکوں کے جو گوہر لٹاتا ہے خوشی کیسی ہے اللہ اللہ حق پہ مرنے والوں کو خوشی کیسی ہے اللہ اللہ حق پہ مرنے والوں کو کہ بچہ بھی گلے پرتی کھا کر مسکراتا ہے غم شبیر میں اشکوں کے جو گوہر لٹاتا ہے وہ اکبر کی عزا اللہ اکبر صبح عاشورا، '
کے اذان اللہ اکبر صبح عاشورا فرشتوں کا بھی دل جس کی صدا پر کھنچتا جاتا ہے غم شبیر میں اشکوں کے جو گوہر کہ تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے، اسی کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام کہ جس کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل سنبھل کے لیے۔ شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائے ایام فاطمیہ کے عنوان سے کہ ممبر پہ جا کے نہ سیاست بیان کر، ممبر پہ جا کے نہ سیاست بیان کر، دم ہے تو فاطمہ کی شہادت بیان کر۔ شعر دیکھیے کہ اگر پہنچ گیا انشاءاللہ تو یاد رہ جائیں گے کہ ممبر پہ جا کے نہ سیاست بیان کر، دم ہے تو فاطمہ کی شہادت بیان کر، شامل تھے جتنے لوگ بھی زہرا کے قتل میں ان سب کا نام لے کے روایت بیان کر، شامل تھے جتنے لوگ بھی زہرا کے قتل میں ان سب کا نام لے کے روایت بیان کر، جس کو بھی محمد کا وسیلہ نہیں ملتا جنت تو بہت دور ہے رستہ نہیں ملتا، جس کو بھی محمد کا وسیلہ نہیں ملتا جنت تو بہت دور ہے رستہ نہیں ملتا، نسلوں کا لہو مانگتا ہے عشق محمد یہ عشق کسی دور میں سستا نہیں ملتا، نسلوں کا لہو مانگتا ہے عشق محمد، نسلوں کا لہو مانگتا ہے عشق محمد یہ عشق کسی دور میں سستا نہیں ملتا، جیسا کہ محمد کے نواسے نے کیا ہے تاریخ میں ایسا کوئی سجدہ نہیں ملتا۔ سہارنپور والوں شعر پیش کر رہا ہوں، جس کو بھی محمد کا وسیلہ نہیں ملتا جنت تو بہت دور ہے رستہ نہیں ملتا، نسلوں کا لہو مانگتا ہے عشق محمد یہ عشق کسی دور میں سستا نہیں ملتا، جیسا کہ محمد کے نواسے نے کیا ہے تاریخ میں ایسا کوئی سجدہ نہیں ملتا، یہ آل محمد ہے کہ پوشاک میں جن کے پیوند تو مل جاتے ہیں دھبا نہیں ملتا۔ میں نے شعر پیش کرا، یہ آل محمد ہے کہ پوشاک میں جن کے پیوند تو مل جاتے ہیں دھبا نہیں ملتا، حق فاطمہ زہرا کا جو اصحاب نہ کھاتے، سہارنپور والوں حق فاطمہ زہرا کا جو اصحاب نہ کھاتے، مسلمان نہیں اصحاب، حق فاطمہ زہرا کا جو اصحاب نہ کھاتے تاریخ میں مسلمان کوئی بھوکا نہیں ملتا، حق فاطمہ زہرا کا جو اصحاب نہ کھاتے، پوری دنیا میں آپ تلاشیے آپ کو بھوکے مل جائیں گے لیکن کوئی یہ کہتا نہیں ملے گا کہ مجھے پیاسا ہوں مجھے پیاس لگی ہے، وجہ کیا ہے؟ اب شعر پیش کر رہا ہوں سماعت فرمائیے گا، جس کو بھی محمد کا وسیلہ نہیں ملتا جنت تو بہت دور ہے رستہ نہیں ملتا، نسلوں کا لہو مانگتا ہے عشق محمد یہ عشق کسی دور میں سستا نہیں ملتا، جیسا کہ محمد کے نواسے نے کیا ہے تاریخ میں ایسا کوئی سجدہ نہیں ملتا، یہ آل محمد ہے کہ پوشاک میں جن کے پیوند تو مل جاتے ہیں دھبا نہیں ملتا، حق فاطمہ زہرا کا جو اصحاب نہ کھاتے تاریخ میں مسلمان کوئی بھوکا نہیں ملتا، جب سے ہوا ہے نہر پہ عباس کا قبضہ بھوکے تو بہت ملتے ہیں پیاسا نہیں ملتا، بھوکے تو بہت ملتے ہیں پیاسا نہیں ملتا۔ سماعت کریں ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا بالقاسم محمد آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ صلوات پڑھے برمانا۔ بزرگان ملت،
برادران ایمان اور دوستان عزیز، ہم اور آپ اس وقت ایک مرد مومن کے ایصال ثواب کی مجلس میں شرکت کر رہے ہیں، اور یقیناً چونکہ ابھی تک آپ میرے لیے اجنبی تھے اور میں آپ کے لیے اجنبی تھا، لیکن اب نہ آپ میرے لیے اجنبی ہیں اور نہ میں آپ کے لیے اجنبی ہوں، اس لیے کہ جب تک ہم در حسین سے دور ہوتے ہیں اجنبی محسوس ہوتے ہیں، لیکن جب در حسین پہ آ جاتے ہیں تو کوئی کسی کے لیے اجنبی نہیں رہتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، دیکھیں کچھ لوگ دھوپ کی وجہ سے باہر بیٹھے ہیں، تو ان سے گزارش ہے کہ میں بہت دور سے سفر کر کے آپ کے درمیان میں آیا ہوں، اب چونکہ درمیان میں جگہ تھوڑا سا خالی ہے تو بہتر ہے کہ اگر تھوڑا سا گزارش یہ ہے کہ اگر اندر آ جائیں گے، جگہ خالی ہے تو تھوڑا سا بات اور قریب ہو کے آپ سے ہو جائے گی۔ بآواز بلند صلوات پڑھے بر محمد والا۔ چونکہ یہ کوئی حکم نہیں ہے بلکہ ایک گزارش ہے، اس لیے کہ جو دولت آج ہمارے پاس ہے یہ دولت کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ دنیا میں کسی بھی جگہ کسی بھی پروگرام میں ہم جائیں، کہیں بیٹھ جائیں، کسی جگہ بیٹھ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ فرش عزائے حسین وہ دولت ہے جو ہر کسی کو نہیں ملتی ہے۔ اور یہاں آپ آ گئے تو آپ یہ سمجھیے کہ شکر کا سجدہ کریے کہ اللہ نے آپ کا نام اس فہرست میں رکھا ہے کہ جہاں ایمان بھی ملتا ہے، محبت بھی ملتی ہے، صداقت بھی ملتی ہے۔ فرش عزا پہ آنے کے لیے بھی کچھ اصول ہیں اور یہاں سے رک جانے کے بھی کچھ اصول ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر شکم میں مال حلال ہے تو آپ فرش عزا پہ آئیں گے، اور شکم میں مال حرام ہے تو کوشش کتنا ہی کرتے رہیے، کبھی دروازے کے باہر رہ جائیں گے، کبھی گلی میں رہ جائیں گے، کبھی گھر پہ رہ جائیں گے، کبھی چوراہے پہ رہ جائیں گے۔ یا لفظ بدل کے کہہ دوں، آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں صاحب اتنی مرتبہ اعلان ہوا، اتنی مرتبہ پوسٹر لگائے گئے، سب جگہ لگایا گیا لیکن لوگ نہیں آئے۔ ارے جن کو آنا تھا وہ آ گئے، آج کیوں پرواہ کر رہے ہیں؟ ارے جب حسین بلا رہے تھے، شکم میں مال حرام تھا تو نہیں آئے؟ مطلب کریں گے، یہ تو ہمارے اور آپ کا ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں لوگ نہیں آئے، وہ جس کو بلائیں گے وہی تو آئے گا۔ یہ ہمارا گھر تھوڑی ہے، ہم اپنے گھر پہ جائیں جسے بھی بلا لیں، لیکن یہ حسین کا گھر ہے۔ اور دو لفظ استعمال ہوتے، رشتہ داری اور عزاداری۔ رشتہ داری اور ہے، عزاداری اور ہے۔ رشتہ داری اور ہے، عزاداری اور ہے۔ رشتہ داری میں جس کو جی چاہتا ہے آپ بلاتے ہیں، عزاداری میں جسے حسین چاہتے ہیں وہی آتا ہے۔ رشتہ داری میں آپ کا جس کا جی چاہتا ہے آپ اسے بلاتے ہیں، عزاداری میں حسین جسے چاہتے ہیں وہ بلاتے ہیں۔ اب اس میں آپ کسی کا چہرہ مت دیکھیے کون کہاں سے آیا ہے، کون کیسے آیا، جس کو آقا نے بلایا ہے وہ آ گیا ہے، ہم اس کے نوکر ہیں، ہمارا کام ان کی خدمت کرنا ہے، لیکن یہ نہیں کہنا کون آتا ہے کون نہیں آتا ہے۔ ارے جب یزید کے لشکر میں رہنے کے بعد حسین کی محبت میں چلا آتا ہے تو آج گھروں میں رہ کے اگر رضا خانے میں آ گئے تو تعجب کی بات کیا ہے؟ صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد۔ اور دیکھیں میں درمیان میں روک کے آپ کو یہ بھی بتا دوں، چونکہ میں پہلی مرتبہ یہاں آیا ہوں تو میرا نہ تو کوئی موضوع رہتا ہے، بعد میں لوگ کہیں صاحب مولانا نے موضوع پہ مجلس نہیں پڑھی، یا کوئی ایسا انداز خاص کر کے کسی صاحب کے لیے نہیں ہوگا، نہ بزرگوں سے بھی معذرت ہے، چونکہ ہمارا اپنا مقصد یہ ہے کہ جو وقت ہمیں ملا یہ وقت ہمارا بڑا قیمتی وقت ہے، تو جو ہمارے قوم کے نوجوان اور بچے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ ہم کوئی نہ کوئی میسج ان تک پہنچا دیں، اور اگر کسی ایک نے بھی عمل کر لیا تو ہمارا آنا بھی بہتر ہے، ہمارا پڑھنا بھی بہتر ہے، ہمارا مقصد قبول ہو گیا۔ چونکہ خالی مسئلہ یہ نہیں کہ ہم عزا خانے تک آئیں گے، مجلس سنیں گے، چلے جائیں گے، نہیں، بلکہ یہ کردار ہم اپنے گھر لے کے جائیں گے، اور اس کردار پہ جب عمل کریں گے اور جب عمل کر کے نکلیں گے تو زمانہ پوچھے گا یہ کون ہے؟ کہ حسین والے ہیں، تو پھر اسے سوچنا پڑے گا جب حسین والے ایسے ہیں تو پھر حسین کیسے ہوں گے؟ زمانہ ہمارے عمل سے بدلے گا۔ اور یہاں فرش عزا پہ آپ ہیں، ہم منبر پہ ہیں۔ اب دیکھیں سب سے بڑی عظیم دولت کیا ہے؟ یہ فرش عزا مثلا کپڑا ہی تو ہے، چاہے قالین کہہ لیجئے یا چادر کہہ لیجئے، یہ تو قالین بچھی ہوئی، کسی جگہ آپ مجلس حسین کریں اور کوئی بھی بوسیدہ سی چادر بھی بچھا دیں جو مثلا پھٹی ہوئی ہو، کلر بھی اچھا نہ ہو، لیکن اس کی بھی عظمت اتنی ہے کہ دیش کا اگر کوئی بھی بڑے سے بڑا آدمی بھی اس پہ نالین پہن کے نہیں آ سکتا ہے۔ عظمت پہچانی ہے، آپ کی تو عظمت بہت بلند ہے۔ ایک کپڑا نام حسین پہ بچھا دیجئے
اس پہ دیش کا پرائم منسٹر بھی اگر چاہے تو آپ لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، صاحب یہ حسین کے لیے بچھایا ہے، نالین پہن کے نہیں آ سکتے۔ وہی آپ کے گھر میں موٹی قالین بچھی ہوئی ہے، ایک معمولی سا آدمی جوتے پہن کے بھی آ جاتا ہے تو آپ مسکراتے ہیں، آ جائیے آ جائیے آ جائیے۔ تو یہاں سے آپ کو یہ اندازہ تو ہو گیا جو آپ کے گھر میں بچتا ہے وہ اور ہے، جو آپ کے گھر میں بچتا ہے وہ اور ہے، جو حسین کے گھر میں بچتا ہے وہ اور ہے۔ اب دوسری چیز ہے لکڑی، ممبر لکڑی کا تو ہے۔ آپ کے گھر میں ایک سے ایک قیمتی فرنیچر ہے، چاہے وہ بیڈ لے لیجئے، صوفہ لے لیجئے، کتنا ہی لاکھوں کا لے کے آئیے، کبھی آپ نے اسے چوما نہیں ہوگا، کبھی آپ نے اسے چوما نہیں ہوگا، کتنا ہی قیمتی فرنیچر ہو۔ لیکن اس ممبر کو آپ نے دیکھا ہو، امامے والا آتا ہے وہ بھی چومتا ہے، ٹوپی والا ہے وہ بھی چومتا ہے، جو بھی آئے گا اس کو چومے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے گھر کی جو لکڑی ہے وہ اور ہے، جو حسین کے گھر میں آ گئی، جو حسین کے گھر میں آ گئی، نام حسین سے منسوب ہو گیا، وہ اور ہے۔ اب علم لے لیجئے، لوہے کا پنجہ ہے، آپ کے گھر میں سونا رکھا ہوا ہے، کبھی سونے کو چوما آپ نے؟ نہیں چوما۔ اس کے لیے ہر آدمی کے دل میں تمنا ہے کہ کسی صورت میں ہم چوم لیں۔ تو اب آپ کو پتا چلا جب آپ کے گھر کا سونا حسین کے گھر کے لوہے کی برابری نہیں کر سکتا، جب آپ کے گھر کا سونا حسین کے گھر کے لوہے کی برابری نہیں کر سکتا، تو دنیا کا کوئی یزیدی حسینیوں کی کیا برابری کر سکتا ہے؟ صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد۔ اب دوسری چیز اسی سے شروع کرتا، بچوں کے لیے پیغام ہے، بزرگوں سے معذرت۔ اب اسی علم میں ایک پھول کا ہار ڈالا جاتا ہے، پھولوں کا، اگر ایک پتی بھی ٹوٹ کے زمین پہ گر جائے تو لوگ اس کو چومتے ہوئے نظر آتے ہیں، اٹھا کے الگ رکھتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ علم کے ہار سے یہ پتی ٹوٹ کے زمین پہ گری ہے۔ ہزاروں بچے نوشہ بنتے، دولہا بنتے ہیں، ان کے گلوں سے پھول گر کے ٹوٹ جاتے ہیں، کبھی کسی کو چومتے ہوئے دیکھا ہے؟ لیکن اس کی ایک پتی بھی اگر گرے گی تو آپ چومیں گے اور اٹھا کے رکھ دیں گے۔ تو یہ کہاں تھا؟ آپ کے گھروں میں تھا تو عزت دار نہیں تھا، لیکن جب حسین کے گھر میں آ گیا تو اس کو بھی عزت مل گئی۔ تبرک ہے، آپ تبرک بانٹتے ہیں، ایک بسکٹ بھی ٹوٹ کے زمین پہ گرتا ہے آپ اسے اٹھاتے ہیں، چوم لیتے ہیں۔ پتہ ہے کیا ہے؟ آج تبرک آپ اٹھا رہے ہیں، جب کل ٹھوکر لگتی ہے تو کبھی علی اٹھاتے ہیں، کبھی حسن اٹھاتے ہیں، کبھی حسین اٹھاتے ہیں، یہ تو نسلوں کو اٹھاتے ہیں۔ اب یہاں سے آپ سوچیے آپ کا مقام کیا ہے؟ باواز بلند صلوات پڑھے بر محمد۔ اجازت دیجیے۔ تو آپ سمجھیے کہ ہم جو فرش عزا پہ آئے ہمارا مقام کیا ہے؟ ابھی تو یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ جو نام حسین سے منسوب ہو گئی ہیں۔ کپڑا آیا اس کو عزت مل گئی، لکڑی آئی اس کو عزت مل گئی، لوہا آیا اس کو عزت مل گئی، پھول آئے ان کو عزت مل گئی۔ اب ذرا سوچ کے بتائیے، کیا کپڑا بولتا ہے؟ کیا پھول بولتا ہے؟ کیا لکڑی بولتی ہے؟ کیا ہار بولتا ہے؟ یہ کچھ نہیں بولتے ہیں، پھر بھی ان کو عزت اتنی مل گئی ہے۔ سوچو جب در حسین پہ بغیر بولنے والوں کو اتنی عزت مل گئی ہے، تو جو کبھی حسین حسین کہہ رہے ہیں، کبھی علی علی کر رہے ہیں، ان کی عزت کا عالم کیا ہوگا؟ تو ذرا سوچئے تو یہ مقام کتنا ہے۔ تو پھر جب آپ ہر وقت حسین حسین کر رہے ہیں تو آپ کی عزت کا عالم کیا ہوگا؟ مثال کے طور پر پہلے نظریہ دیکھ کس مقصد سے آئے؟ اب جیسے مجلس میں آگئے، اب آپ نے کہا کوئی کچھ بھی کرے ہمیں خاموش رہنا ہے، ہمیں بولنا نہیں ہے۔ تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ مثلا مولانا یا سوس خان یا نوحے خان اس کو مثلا کنفیوز کر رہے ہیں کہ میں نہیں بولوں گا تو آپ پڑھ نہیں پائیں گے۔ اس کا قصور نہیں ہے، وہ تو جیسے بولتا تھا ویسے ہی بولے گا۔ آپ اپنا جا کے گھر میں چیک اپ کرائیے، کیوں نہیں بولے؟ آپ گھر میں جا کے اپنا چیک اپ کرائیے، کیوں نہیں بولے؟ وہ کون سی چیز تھی جو شکم میں پہنچی ہوئی تھی، جس نے حسین کے نام پہ بولنے نہیں دیا، سر اٹھانے نہیں دیا؟ اور آپ کیا ہیں؟ آپ یہاں سمجھ رہے بڑے خاندان کا ہوں، بڑی دولت والا ہوں، بڑا پیسے والا ہوں، میں بڑا آدمی ہوں۔ ارے یہ یاد رکھیے گا، بڑے بڑے اس در پہ جب بھی غرور لے کے آئے تو لعنت لے کے چلے گئے، جب چھوٹے بن کے آئے تو عزت لے کے چلے گئے۔ در حسین پہ جب بھی آئیے تو بہت چھوٹا بن کے آئیے، اس لیے کہ آپ کو بلایا گیا ہے یہاں پہ۔ اب مثال کے طور پہ کسی کمرے ہم سوچا ہے کہ صاحب باہر بیٹھ دھوپ ہے، ہم نے کہا ہم دودھ دیکھیں گے، ہو سکتا ہے باہر آپ کو سردی لگنے لگے، لیکن اگر کوئی یہاں سردی میں آ گیا، اس لیے کہ پورا نظام ان کے اختیار میں ہے،
پوری کائنات ان کے اختیار میں. ہم کیا, کائنات ان سے محبت کرتی ہے. اور کائنات میں آپ دیکھیں کہ کیا نہیں ہے, کیا نہیں دیا انہوں نے. آج آپ کو کسی موڑ پہ بھی کم سے کم اہل بیت سے محبت کرنے کا یہ فائدہ تو ہوا کہ مرنے کے بعد بھی انہوں نے مرنے نہیں دیا. اہل بیت سے محبت کرنے کے بعد, مرنے کے بعد بھی انہوں نے مرنے نہیں دیا. لوگ زندہ ہو کے مر گئے ہیں, لیکن حسین نے مرنے کے بعد بھی مرنے نہیں دیا. اس کی دلیل یہ ہے, اگر مر جاتے تو نہ تیجا ہوتا, نہ 10واں ہوتا, نہ 20واں ہوتا, نہ 40واں ہوتا. اگر مر گئے ہوتے تو نہ تیجا ہوتا, نہ 10واں ہوتا, نہ 20واں ہوتا, نہ 40واں ہوتا. یہ زندہ ہونے کی دلیل ہے. اب لوگ کہتے صاحب یہ اس سے مطلب کیا ہے؟ کا مطلب یہ ہے کہ جن کے رہبر مر چکے ہیں وہاں کچھ نہیں ہے, جہاں زندہ ہے, کل بھی زندہ تھے, آج بھی ہے, ہمیشہ رہیں گے. اب بچوں کو کنفیوز کرنے کے کہتے ہیں صاحب یہ جو فاتحہ وغیرہ ہوتی ہے یہ اس سے مردے کا کوئی تعلق نہیں ہے, آپ کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, یہ مردے تک پہنچے گا نہیں. تو جب اس کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو پھر نماز جنازہ نہیں ہونا چاہیے. جب یہ اس کا پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, مردے تک پہنچے گا نہیں, تو پھر نماز جنازہ پڑھنا نہیں چاہیے, سیدھا لے جا کے دفن کر دینا چاہیے. کسی مسلمان سے کہہ کے دیکھیے کتنا ناراض ہو جائیں گے. بھئی کیوں ناراض ہو رہے؟ جب اس کے پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے تو اس کے پڑھنے کا بھی فائدہ نہیں ہے. کہ یہ دعا ہی تو ہے. ہمارا جب سامنے لیٹا ہوا انسان ہے, جب آپ کی دعا اس تک پہنچ سکتی ہے تو جو اہل بیت کے وسیلے سے دعا مانگی جا رہی ہے تو وہاں تک نہیں پہنچے گی. لیکن نظریے کا فرق ہے. نظریے کا فرق یہ ہے کہ آج ہمارے دل میں ان کی محبت ہے جو سنہری جالی میں آرام فرما رہے ہیں. سنہری جالی میں آرام فرما رہے ہیں. وہ کون ہے؟ سرکار مدینہ ہے. سرکار مدینہ آج سنہری جالی میں آرام فرما رہے ہیں. انہوں نے ہی تو فرمایا ہے کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو. اللہ کو تو پوری کائنات مانتی ہے. اللہ قرآن میں ہی تو کہہ رہا ہے کہ میرے حبیب ان سے کہہ دو بنام اجر رسالت, ہم تم سے کچھ نہیں چاہتے, صرف یہ کہ ہمارے قرابت داروں سے مودت کرو, محبت کرو. اب ہمارا یہ فریضہ ہے کہ ہمیں یہ پہچاننا ہے کہ قرابت دار ہیں کون. صرف یہی تو مسئلہ ہے. بابا زبال صلوات پڑھتے مرحبا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرابت دار کون ہے. مسئلہ آج یہی تو ہے کہ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ بغیر ان کے میرے حبیب بنام اجر رسالت کچھ نہیں چاہیے. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. کس سے کہہ رہا ہے؟ مصطفیٰ سے. اور مصطفیٰ سے کس کے ذریعے کہہ رہا ہے؟ ہمارے آپ کے لیے پیغام ہے. اللہ سے بڑی کوئی ذات نہیں ہے, مصطفیٰ سے بڑی کوئی ذات نہیں ہے. لیکن اب سوال یہاں پہ یہ مرحلہ ہوتا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے قرابت دار, میرے حبیب ان سے کہہ دو بنام اجر رسالت ہم کچھ نہیں چاہتے, صرف یہ ہے کہ تم میرے قرابت داروں سے. لفظ میرے جو آ گیا, اگر یہ کہتا کہ اللہ کے میرے حبیب کہہ دو تمہارے قرابت دار, لیکن اللہ کہہ رہا میرے قرابت دار. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مصطفیٰ کے قرابت دار مانگ رہا ہے اللہ, یہ اپنے قرابت دار مانگ رہا ہے. بھئی آج تک تو یہی سنتے چلے آئے نبی کے قرابت دار. اللہ کہہ رہا میرے قرابت دار. اب ایک بچہ بھی پوچھے گا قبلہ اللہ کے کوئی قرابت دار رشتہ دار ہوتے ہیں؟ جو اللہ مانگ رہا ہے اللہ کے رشتہ دار نہیں ہوتے ہیں لیکن قرابت دار ہوتے ہیں. اللہ کے رشتہ دار نہیں ہوتے ہیں بلکہ قرابت دار ہوتے ہیں. اب دیکھیں بہت سارے لوگ سوچنے مجبور ہو جائیں گے قبلہ کیسی باتیں کر رہے ہیں, اللہ کے رشتہ دار نہیں ہوتے ہیں قرابت دار ہوتے ہیں. اس کی دلیل یہ ہے کہ کوئی بھی مسلمان 2 رکعت نماز جب تک نہیں پڑھ سکتا جب تک قرابت داری کا اعلان نہ کر دے, جب تک قرابت داری کا اعلان نہ کر دے. بھئی نماز فجر میں بھی مصلی پہ کھڑا ہوگا تو نیت کیا ہوگی؟ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں میں قربتاً اللہ, قربتاً اللہ یعنی اللہ کے قریب ہونے کے لیے. فرق اہل بیت میں دنیا بھی یہ ہے کہ دنیا اللہ کے قریب ہونا چاہتی ہے, اللہ اہل بیت کے قریب ہے. اللہ کہہ رہا ہے میرے قرابت دار. اب جو جس کے جتنا قریب ہوتا ہے اس کی تمام چیزوں پہ اس کا اختیار ہوتا ہے. مولانا وکیل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کے سب سے زیادہ قریب ان کا بیٹا ہے. اب وہ چاہے گاڑی استعمال کرے چاہے گھر جو چاہے وہ استعمال کرے, تو جس کا جو جتنا قریب ہوتا ہے اس کی تمام چیزوں پہ اس کا اختیار ہوتا ہے. زمین اللہ کی ہے, آسمان اللہ کا ہے, سورج اللہ کا ہے, چاند اللہ کا ہے, کوثر اللہ کا ہے, جنت اللہ کی ہے, کعبہ اللہ کا ہے, کعبہ اللہ کا ہے. اب جو جتنا اللہ کے قریب ہوگا
उन तमाम चीजों पे उसका इख्तियार होगा। अगर यकीन ना है तो तारीख में देख लो, चांद को पलटाए 2 टुकड़े किसने किए हैं, सूरज को पलटाया किसने है, सजदा सितारा सजदा किसके दरवाजे पे करने आया है, अंग्रेजों ने किसके हाथों पे कलमा पड़ा है, दरख्तों ने किसको सलाम किया है, जानवरों ने सबसे कलाम किससे किया है। तो आप है, पूरी कायनात इनसे मोहब्बत करती है। मोहब्बत के तकाजे यही है कि पलट के बताए, सूरज ने पलट के बताया हम इनसे मोहब्बत करते हैं, चांद ने 2 टुकड़े होके बताया हम इनसे मोहब्बत करते हैं, सितारे ने सजदा करके बताया हम इनसे मोहब्बत करते हैं, पत्थर ने सीना खोल के बताया हम इनसे मोहब्बत करते हैं, दीवार काबा ने शक होके बताया हम इनसे मोहब्बत करते हैं, दीवार काबा ने शक होके बताया हम इनसे मोहब्बत करते हैं, रेत ने निशान बना के बताया हम इनसे मोहब्बत करते हैं, पत्थर ने सीने पे निशान बता के बताया हम इनसे मोहब्बत करते हैं, हर जगह पे आग ने गुलजार होके बताया हम इनसे मोहब्बत करते हैं, दरिया की मौजों ने मुसल्ला बिछा के बताया हम इनसे मोहब्बत करते हैं। जब कायनात इनसे मोहब्बत करती है, और देखिए काबे की दीवार में दर बना, आप पढ़ते चले जाइए, क़िबला तशरीफ फरमाए, किसी नबी को यह मौजज़ा नहीं मिला जो मौला का मौजज़ा है। भाई दीवार में किसी नबी के लिए मौजज़ा नहीं है। आदम दुनिया में आए, इल्म लेके आए, सारे मौजज़े आदम के पास है, लेकिन किसी दीवार में दर नहीं बना है। नूह ने कश्ती बनाई है, 950 बरस की उम्र मिली है, कश्ती वहां तक पहुंची है, लेकिन दीवार में दर नहीं बना नूह के लिए। ईसा चरखे चहरम पे पहुंचे हैं, किसी दीवार में दर नहीं बना है। मूसा ने ऐसा दरिया नील पे मारा, रास्ते तो बने लेकिन दीवार में दर नहीं बना। इब्राहिम के लिए आग तो गुलजार हुई है, दीवार में दर नहीं बना। अय्यूब, याकूब, यूनुस, सारे नबियों के चले जाइए, खुद हमारे हुजूर सरकार मदीना मुजम्मिल भी हैं, मुदस्सिर भी हैं, ताहा भी हैं, यासीन भी है, अंग्रेजों ने हाथों पे कलमा पड़ा है, दीवार में दर नहीं बना है, दरख्तों ने झुक के सलाम किया है, दीवार में दर नहीं बना है, नूर छन छन के आसमान की वादियों में जाता था, दीवार में दर नहीं बना है, सारे मौजज़े सरकार के पास हैं, आखिर दीवार में दर क्यों नहीं बना। हाथों को जोड़ के सरकार मदीना से पूछते हैं, अल्लाह के रसूल इतना तो बता दीजिए, आप ही के लिए क्यों दीवार में दर नहीं बना, ये अली के लिए क्यों दीवार में बना। का नादान, तुझे मालूम नहीं है, आदम ने नहीं कहा मैं तुम्हारी कब्र में आऊंगा, नूह ने नहीं कहा मैं तुम्हारी कब्र में आऊंगा, ईसा ने नहीं कहा मैं तुम्हारी कब्र में आऊंगा, मूसा ने नहीं कहा मैं तुम्हारी कब्र में आऊंगा, दाऊद ने नहीं कहा मैं तुम्हारी कब्र में आऊंगा, महलाइल ने नहीं कहा मैं तुम्हारी कब्र में आऊंगा, बयारत ने नहीं कहा मैं तुम्हारी कब्र में आऊंगा। ये तो अली ने कहा कि हर मरने वाले की मैं कब्र में आऊंगा। तो दीवार काबा में दर इसलिए बना ताकि कल कोई ये ना कह सके अली कब्र में जाएंगे कैसे। अरे जब काबे की पत्थर की दीवार अली को मां के शिकम में ना रोक पाई, तो ये तारीख में पढ़ो तो कल दीवार शिकम में अली है, दीवार काबा जब अली को ना रोक पाई तो कब्र में अली को कैसे रोकेंगे। और ये कब्र में ही तो जाना है, जाएंगे सबकी कब्र में। ये अलग बात है, किसी कोई मोहब्बत में देखेगा और कोई हैबत में देखेगा, देखेंगे तो सब। और ये मौला की मोहब्बत है। अब देखिए कब्र में भी आज जिंदगी और मौत का मसला है ना, हर जगह से आपको पता चल जाएगा जिंदा कौन है मुर्दा कौन है। आप कुछ मत जाइए, चलिए मजलिसों में मत आइए, मस्जिद में मत आइए, कब्रिस्तान में आ जाइए, कब्रिस्तान में आके सारे कब्रिस्तान में जाइए, आपको पता चल जाएगा जिंदा कहाँ है मुर्दा कहाँ है। जो मर जाते हैं उन्हें उठाया नहीं जाता है, चले आते हैं, लेकिन जो सोते हैं उन्हें जगाया जाता है। जो सो जाते हैं उन्हें जगाया जाता है, सब जानते हैं। देखिए अगर मर जाता इंसान कुछ नहीं था, यहां तक है कि जो शरई जिम्मेदारियां हैं कि अगर इंसान लगे आपको कि दुनिया से जाने वाला है तो आप उसके करीब जाइए और उसको वो नेकियां याद दिलाइए जो उसने की है, ताकि उसके अंदर और जज्बा पैदा ना हो, ना कि वो डराया जाए इतना कि बेचारा जो है वक्त से पहले ही। नेकियां याद दिलाइए, फिर उसके बाद जाके उसके सामने ऐसी बातें करिए कि जिससे उसके दिल को और सुकून मिले। फिर जो आपके ऊपर जिम्मेदारी है, फिर भी उसके बाद आपको लगा कि वक्त करीब हो गया तो किबला रुख करना, आंखों का बंद करना, मुंह का बंद करना, ये सारी चीजें जिम्मेदारियां हैं। अब उसके बाद दुनिया से इंतकाल हो गया तो खबर करना, या पूछिए कितना सवाब है, क्योंकि अहलो अयाल तो गम में मुब्तला है। जिसका जी चाहे सवाब को कमाए, जहां जहां तक रिश्ता है आप खबर करते चले जाइए, आपको सवाब मिलेगा। फिर उसी में से कुछ लोग उठते हैं, कोई तख्तों का इंतजाम करता है, कोई कफन का इंतजाम करता है, खबर करने का सवाब है,
تختے لانے کا بھی ثواب ہے، کفن لانے کا بھی ثواب ہے، پانی کا انتظام کرنا بھی ثواب ہے، غسل دینے کا بھی ثواب ہے۔ اگر مردہ ہوتا تو یہ ذمہ داری کبھی نہ ہوتی کہ جتنا کروٹ دلا سکتے ہو بس اتنی ہی دلانا، جتنی کروٹ دلا سکتے ہو اتنی ہی دلانا۔ پھر شرط رکھ دی آب کافور بھی ہونا چاہیے، آب صدر بھی ہونا چاہیے، آب خالص بھی ہونا چاہیے۔ آج تک لوگ سمجھ نہیں پائے تھے کہ یہ آب صدر کی ضرورت کیوں پڑتی ہے، آب کافور کی ضرورت کیوں پڑتی ہے۔ چھو لیا تو مسح میت، بہت سارے بچے جو سوال کرتے تھے صاحب یہ چھونے سے غسل کیسے ہو جاتا ہے، چھونے سے غسل کیسے ہو جاتا ہے۔ اب تمہیں اس دور میں پتا چلا کہ چھونے سے کیا کیا ہوتا ہے۔ دیکھیے شاید یہ بات نہیں پہنچی بچوں تک، چھونے سے غسل کیسے واجب ہوتا ہے۔ اب اس دور میں تو پتا چل گیا ہوگا کہ چھونے سے کیا کیا ہوتا ہے، کہ چھو لیا تو کیا ہو گیا کہ صاحب سب کچھ کریے گا لیکن ہاتھ نہ چھوئیے گا، ہاتھ نہ ملائیے۔ ابھی پورے کرونا کے دور میں آپ نے دیکھا ہے کہ صاحب نہیں ہاتھ نہیں ملائیے، کیوں کہ ان کی بیماری آپ میں منتقل ہو جائے گی۔ تو یہی تو ہمارے لیے پہلے رکھا ہے کہ جب بدن سے روح نکل جاتی ہے تو جراثیم رہ جاتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ جب روح نکل جاتی ہے تو صرف جراثیم رہتے ہیں۔ اب اگر آپ نے چھو لیا تو آپ کے اندر منتقل ہو جائیں گے، تو پتہ چلا کہ آپ کو نہانا پڑے گا۔ آپ جا کے شاید ڈاکٹروں سے معلوم کریے کہ آب صدر آپ نے کافور کیوں رکھا، تاکہ اس سے جراثیم جو ہے ختم ہو جائے۔ تو یہ ساری چیزیں تو ہمارے یہاں پہلے رکھی ہے، پھر بعد میں آب خالص رکھا ہے۔ پھر کفن کا بھی نظام بتایا کہ کیسے لنگی، پیراہن، چادر کیسے دینا ہے، کیسے تختے سے اٹھانا ہے، کیسے کفن میں لپیٹ کے پلنگ میں رکھنا ہے۔ پھر جب چلے تو آپ کو یہ بھی بتانا ہے سرانہ کیسے چلے گا، لوگ کاندھا کیسے دیں گے، پہلے دائیں طرف سے آئیں گے پھر جائیں گے۔ اب یہ جنازہ شروع ہو گیا، چلا کوئی بھی آیا۔ اب آدمی لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ہم نے دکان بند کر دی تھی، ان کے جنازے میں شرکت کی، کوئی کہہ رہا ہے کاروبار چھوڑ دیا۔ یہ آپ نے مرنے والے پہ احسان نہیں کیا، بلکہ گناہوں کے بازار سے نکل کے آئے تھے، نیکیوں کے دربار میں شریک ہو گئے تھے۔ گناہوں کے بازار سے نکل کے آئے تھے، نیکیوں کے دربار میں شروع ہو گئے تھے۔ ثواب کیسا، ایک قدم آپ نے جنازے کے ساتھ بڑھایا تو آپ کی 10 نیکیاں لکھی گئیں، 10 گناہ ختم ہو گئے۔ آپ چلتے رہے، نیکیاں لکھتی گئے، گناہ مٹتے گئے۔ 40 قدم کے بعد فرشتوں نے قلم رکھ دیا کہ اب ان کی نیکیاں اتنی زیادہ ہو گئی کہ ہم ثواب بھی نہیں لکھ پائیں گے۔ تو ذرا سوچو تو صحیح، ہم جیسے گنہگار اگر مر جائیں تو کوئی جنازے میں 40 قدم شرکت کر لے تو فرشتے کہتے ہیں ان کی نیکیاں اتنی زیادہ ہو گئی کہ ہم لکھ بھی نہیں پائیں گے۔ سوچو جب گنہگاروں کے جنازے میں شریک ہونے میں اتنا ثواب ہے، اب کوئی اگر عباس کے علم میں شریک ہوا، کوئی تعزیے میں شریک ہوا، کوئی جلوس میں شریک ہوا تو اس کے ثواب کا عالم کیا ہوگا۔ ابھی ثواب رکا نہیں ہے، پہنچ گئے قبرستان تو وہاں بھی منزلیں ہیں نا، 3 منزلیں دی جاتی ہیں۔ اب اس کے بعد قبرستان میں ہے، مرد کی میت کہاں سے ہے، عورت کو کہاں سے اتارا جائے گا، پھر قبر میں اتار دیا۔ پھر اس کے بعد ایک بیٹھا پڑھنے کے لیے، ایک اندر گیا اور اس نے دونوں شانوں پہ ہاتھ رکھا، اسمع فم اسمع فم اسمع فم، سن اور سمجھ۔ سنایا وہاں جاتا ہے جہاں کان ہوتے ہیں، سمجھایا وہاں جاتا ہے جہاں ذہن ہوتے ہیں۔ سن اور سمجھ، سنایا وہاں جاتا ہے جہاں کان ہوتے ہیں، سمجھایا وہاں جاتا ہے جہاں ذہن ہوتے ہیں۔ ارے جو من کنتوں کی صدا سن کے بہرے ہو گئے، جو من کنتوں کی صدا سن کے بہرے ہو گئے، وہ قیامت تک سنیں گے کیا؟ جو سرکار پہ الزام لگا کے خود پاگل ہو گئے، وہ سمجھیں گے کیا؟ صلوات پڑھے بر محمد والے۔ تو سنایا بھی جاتا ہے، سمجھایا بھی جاتا ہے، پھر بتایا جاتا ہے مکرم ملائکہ آنے والے ہیں، تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، خوف کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد سب کچھ پڑھا کے پھر رکھ دی بٹلے، پھر اس کے بعد پڑھا جاتا ہے۔ اب یہ کیوں پڑھایا جاتا ہے؟ کہ اس لیے تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ خالی یہ اتنے قریب سے نہیں سنتے ہیں بلکہ یہ اوپر سے بھی سن لیتے ہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے، تختے رکھ دیے گئے، یہ سن کیسے سکتے ہیں؟ کسی اور کا ماننے والا ہوتا تو نہیں سنتا، یہ ان کا ماننے والا ہے کہ حضور اگر خیبر سے آواز دیتے ہیں تو وہ مدینے میں سن لیتے ہیں، حضور اگر خیبر میں آواز دیتے ہیں تو مدینے سے سن لیتے ہیں۔ اب رکھ دیا، اس کے بعد چلے آئے۔ ابھی رکا نہیں ثواب، کوئی مجبوری کے سبب اگر جنازے میں شرکت نہیں کر پایا تو اس کے لیے کھلا ہوا ہے دربار کہ کم از کم وحشت قبر کی نماز ہی پڑھ لو تو بھی تمہیں ثواب مل جائے گا، سورہ فاتحہ پڑھ لو ثواب مل جائے۔ اب یہ ساری چیزیں وہاں پہ ہو گئی۔ اب گھر کا دستور ہے، بس یہ الگ بات ہے کہ اب ہماری کچھ چیزوں کی ذمہ داریاں ہیں۔ ذمہ داریاں کیا ہیں؟ وہ نبھانا ہمارا کام ہے۔ جو وارث ہیں جن کے گھر کا انتقال ہوا ہے، جیسے ہی رات کا حصہ بڑھا تو اب ذمہ دار لوگوں کی ضرورت، یہ ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ان کو آرام کرا دیں،
خود باہر بیٹھ جائیں. کوئی بھی آنے والا ہے تو وہ پرسہ اس سے لیں کہ نہیں یہ دن بھر تھے اور وہ آرام کر رہے ہیں. کھانے کے لیے بتایا کہ جو عزیز رشتہ دار ہیں وہ ان کو کم از کم 2 روز یا 3 روز تک کھانا کریں. بس یہی کچھ چیزیں ایسی ہو گئی ہیں کہ جس سے آج دشواریاں ہیں. مثلا ہوتا یہ ہے کہ جس کے گھر پہ غم ہے وہی کھانے کا بھی ذمہ دار دوسروں کو کھلانے کا ہے. مہمانوں کا مسئلہ الگ ہے, لیکن آج آپ دیکھیں جو مسئلہ 40واں کا, بہت ساری چیزیں, کھانا کھلانا کوئی بری بات نہیں, خوب اچھی طریقے سے کھلائیے, اللہ سب کو دیتا رہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے اکثر کچھ چیزیں ہیں کہ 40ویں میں شرکت ہو رہی ہے, نہ جنازے میں شریک ہوئے, نہ تیجے میں شریک ہوئے, کسی مرحلے میں شریک نہیں ہوئے. چلیے چہلم میں آگے اچھی بات ہے, لیکن کم از کم اس وارث سے تو مت کہیے کہ گرم روٹی لے کے آؤ. جس کے باپ کا انتقال ہوا ہے اس سے کہا جاتا ہے کہ ذرا ایک گرم روٹی لے کے آ جاؤ یا گرم کھانا لے کے آ جاؤ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج تک ہم نے احساس نہیں کیا کہ غم کسے کہتے ہیں. لیکن یہ یاد رکھیے گا, کھانا ہوتا ہے, یہ نہیں ہے کہ آپ سوچیں یہ نذر کا ہے. ارے ہم دنیا میں کہیں بھی کھا رہے ہیں وہ زہرا کا صدقہ ہے, چاہے گھر میں کھائیں, چاہے چوراہے پہ کھائیں, چاہے بازار میں کھائیں. وہ کل بھی فاطمہ زہرا کا صدقہ تھا, آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا, ہمیشہ رہے گا. لیکن ضرورت یہ بھی ہے کہ بہتر ہے. اب یہیں پہ سخت جملے ہیں, کسی پہ کوئی طنز نہیں ہے. آج بھی آپ دیکھیں بہت سارے ایسے ماں باپ ہیں جو اولادیں زندگی میں ایک وقت کھانا کھلانے کے لیے تیار نہیں ہیں. ان کی حیات میں, ان کی زندگی میں ایک وقت کھانا نہیں کھلائیں گے, لیکن جب 40واں ہوگا تو پورے شہر کو کھانا کھلائیں گے تاکہ لوگوں کو یہ پتا چلے کہ ہم ماں باپ سے محبت کرتے تھے. ارے شہر والوں کو دھوکہ دے سکتے ہو, نہ اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہو, نہ مولا کو دھوکہ دے سکتے ہو. شہر والوں کو دھوکہ دے سکتے ہو, اللہ کو دھوکہ تھوڑی دو گے جو رازق ہے, تاکہ دنیا کو یہ پتا چلے ہم ماں سے بہت محبت کرتے تھے, باپ سے محبت کرتے تھے. ارے یہ مرنے کے بعد محبت کیسی ہے؟ محبت تو وہ تھی جب بیٹھ کے اپنے ہاتھ سے باپ کو کھانا کھلاتے, ماں کو کھانا کھلاتے. تمہیں پتا نہیں ہے جو جوانی تمہارے پاس ہے یہ ان ماں باپ ہی کا تو صدقہ ہے جنہوں نے بچپن سے کھلا کے تمہیں یہاں پہ لے کے آئے ہیں. لیکن نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جب بچہ کھانے کے لائق ہوتا ہے, کپڑے سن جاتے ہیں, تو ماں باپ خوش ہوتے ہیں, ہمارا بچہ کھانے لگا, ہمارا بچہ کھانے لگا. وہی باپ جب بوڑھا ہوتا ہے, کھاتے کھاتے کچھ چاول کے اگر دانے اس کی داڑھی پہ لگ جائیں تو اولاد ڈانٹ کے کہتی ہے ابا تمہیں کھانے کا بھی تمیز نہیں ہے. پھر کہتے ہیں ہم علی والے ہیں. ارے ابا کو کھانے کی ضرورت نہیں تھی, تمہیں اپنے ہاتھ سے کھلانے کی ضرورت تھی, اس لیے یہ تو تمہارا باپ ہے. جب تم علی کے ماننے والے ہو تو خالی روایت پڑھنا, روایت سننا کمال نہیں ہے کہ ایک کھنڈر میں نابینا تھا. یہ بتاؤ کہ رشتہ کیا تھا, رشتہ داری کیا تھی؟ علی اپنے ہاتھ سے اسے کھانا کھلا رہے تھے. ارے جب غیر کو مولا اپنے ہاتھ سے کھانا کھلا سکتے ہیں تو اپنے باپ کو بھی تم اپنے ہاتھ سے کھانا کھلا سکتے ہو. یہ تمہاری ذمہ داری بنتی ہے. جب علی غیر کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلا رہے, یہ سیرت ہے مولا کی, یہ آپ کے لیے ہے کہ آپ اپنے باپ کو کھانا کھلائیں, اپنے ہاتھ سے ماں کو کھانا کھلائیں. بہتر ہے کہ قبرستان میں جائیے, قبروں پہ پھول چڑھائیے, کوئی منادی نہیں ہے. لیکن یہ ایک دن پھول دھوپ سے مرجھا جائیں گے. لیکن جن پھولوں کو مرنے والا چھوڑ کے گیا ہے رشتوں کی شکل میں, ان کو نہ مرجھانے دیجیے, ان کو نہ مرجھانے دیجیے. قبرستان جائیے, پھول چڑھائیے قبروں پہ, لیکن جو پھول جیسے چہرے مرنے والا چھوڑ کے گیا ہے, بیٹی کی شکل میں, بیٹے کی شکل میں, بھائی کی شکل میں, بہن کی شکل میں, عزیزوں کی شکل میں, ان کو محبت کے پانی سے سینچیے. جب یہ کھلیں گے تو مرنے والے کو بھی ثواب ہوگا, تمہیں بھی ثواب ہوگا. اور سب سے بڑا ایصال ثواب یہ ہے کہ مرنے والا جن عزیزوں کو چھوڑ کے گیا ہے ان سے محبت میں اضافہ کر دینا, ان رشتوں سے محبت سے ملنا, خلوص سے ملنا, انکساری سے ملنا, یہ اضافہ ہے. ہم کیا کسی کے لیے کریں گے؟ آج بہت سارے بچے ایسے بھی ہیں, اگر باپ بیچارے کچھ چھوڑ کے نہیں جاتے تو فوراً ہمارے ابا ہمارے لیے چھوڑ کے کیا گئے, ان کے باپ دیکھیے مارکیٹ چھوڑ کے چلے گئے, ان کے باپ یہ چھوڑ کے چلے گئے, ہمارے ابا ہمارے لیے کیا چھوڑ کے گئے؟ تمہارے ابا جو چھوڑ کے گئے دنیا میں کوئی وہ چھوڑ کے نہیں جاتا ہے. آپ جانتے ہیں سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ تمہارے ابا جو تمہیں چھوڑ کے گئے نا, سب سے بڑی دولت یہ ہے کہ تمہارا باپ تمہیں حسینی بنا کے گیا ہے. اس سے بڑی دنیا میں کوئی دولت نہیں. اور پھر تمہیں چھوڑ کے چلے گئے, اس سے بڑی دولت کیا ہے؟ لیکن بس یہ نوجوانوں کے لیے پیغام ہے, اولاد آسمان کی بلندی پہ چلے جائے لیکن باپ کے بغیر ایک قدم سفر نہیں کر سکتے, نہ زندگی میں نہ مرنے کے بعد. میں دلیل لے رہا ہوں اس کی.
نہ زندگی میں نہ مرنے کے بعد. باپ کے مرنے کے بعد بھی 4 قدم آپ اپنے نام سے نہیں چل سکتے ہیں اگر باپ کا نام آپ کے ساتھ نہ ہو. شہر سے نکلے, گاڑی لے کے موٹر سائیکل جا رہے ہیں, ٹریفک پولیس ہے, فوراً آپ سے آئی ڈی مانگے گی. آئی ڈی دکھائیے آپ اپنی, یا لائسنس مانگے گی, کاغذ مانگے گی. کیا ہوگا اس پہ؟ کیا خالی آپ کا نام ہوتا ہے؟ خالی آپ کا نام ہوتا ہے؟ ہٹا دیجئے باپ کا نام, پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے. ارے سن آف تو ہے نہیں اس پہ. آپ کے نام کے ساتھ میں آپ کے باپ کا نام ہوگا. آدھار کارڈ میں بھی ہوگا, پہچان پتر میں بھی ہوگا, گاڑی کے لائسنس میں بھی ہوگا, کاغذات میں بھی ہوگا. بینک میں اکاؤنٹ کھلوانے چلے جائیے, پیسہ آپ کا ہوگا لیکن اکاؤنٹ میں آپ کے نام کے ساتھ میں آپ کے باپ کا نام ہوگا. آپ پاسپورٹ بنوائیے, آپ کے نام کے ساتھ آپ کے باپ کا نام ہوگا. ویزا لگوائیے, آپ کے نام کے ساتھ میں آپ کا نام باپ کا نام ہوگا. حد یہ کہ مر جائیے, فاتحہ میں بھی مر جائیے, فاتحہ میں بھی آپ کے نام کے ساتھ میں آپ کے باپ کا نام ہوگا. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ باپ کا مقام کیا ہے. نہ زندگی میں 2 قدم یہاں چل سکتے ہو, نہ مرنے کے بعد وہاں چل سکتے ہو. حیرت و تعجب تو اسی بات کا ہے, ہمارا باپ ہر جگہ ہمارے ساتھ ہے. آدھار کارڈ میں ہمارا باپ ہمارے ساتھ, پہچان پتر میں ہمارا باپ ہمارے ساتھ, پاسپورٹ میں ہمارا باپ ہمارے ساتھ, ویزے میں ہمارا باپ ہمارے ساتھ, بینک کے اکاؤنٹ میں ہمارا باپ ہمارے ساتھ. ہمارا باپ ہر جگہ ساتھ ساتھ ہو تو کسی کو کوئی تعجب نہیں ہے. حسنین کا باپ خالی قبر میں آ جائے, حسنین کے باپ خالی قبر میں آ جائیں تو لوگ سوچ رہے یہ کیسے آ سکتے ہیں. ہمارا جب آپ کے باپ سب جگہ ساتھ جا سکتے ہیں تو جن کی ٹھوکر میں حیات ہے, جن کی نیت میں موت ہے. لیکن ضروری یہ ہے کہ جو وقت ہمیں ملا یہ بڑا قیمتی وقت ہے. اور آپ یقین جانیے کہ یہ وقت ہر انسان کو ملتا ہے. 24 گھنٹے سب کو ملتے ہیں. جو ماں کے شکم میں بچہ ہے اس کو بھی ملتے ہیں, جو جوان ہے اس کو بھی ملتے. کون کیسے استعمال کرے گا یہ اس کی ذمہ داری ہے. ابھی جیسے کل گھر پہ ہی بات ہو رہی تھی, آج ہم ہر چیز پہ بات کر رہے ہیں, لیکن مثال کے طور پہ جیسے کھانا ہے تو آج دیکھیے بہت سارے لوگ پیٹ سے, ذہن سے, سب سے پریشان ہو رہے ہیں. کھا رہے ہیں پی رہے ہیں سب کچھ لیکن پریشان ہیں. کوئی کہہ رہا ہے گیس بن رہی ہے, کوئی کہہ رہا ہے بلڈ پریشر بن رہا ہے. اس کی وجہ یہ کہ مجلسوں میں ہم نے سنا تو ہے لیکن اس پہ عمل نہیں کیا. خالی سب کے چیز کے لیے وقت ہے لیکن کھانے کے لیے وقت نہیں ہے. کیا کم از کم 40 منٹ کا لیا دیا کھانے کے لیے ٹائم لے. 32 دانت دیے, ایک لقمے کو 32 مرتبہ چبائیے. اور یہ سن نہیں, آپ کریے دیکھیے کیا ملتا ہے. خالی پانی کا اتنا ہے کہ جیسے چڑیا پیتی ہے پانی, آپ اس پانی کو تھوڑا تھوڑا کر کے پیجئے. اب پینے کے بعد آپ دیکھیے پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. لیکن کھانے کے لیے کہا کہ 32 بار چبائیے, لیکن ہم چباتے تھوڑی ہیں, نگلتے ہیں. رکھا اوپر. اب آپ خود سمجھیے چبانے کے نتیجے الگ ہوتے ہیں اور نگلنے کے نتیجے الگ ہوتے ہیں. آج یہ نگلا ہے کل کچھ اور نگل جائیں گے. جب عادت پڑ جاتی ہے نگلنے کی, جب عادت پڑ جاتی ہے نگلنے کی تو کبھی اپنی روٹی کے نوالے نگل جاتے ہیں, کبھی مسجد کا پلاٹ نگل جاتے ہیں, کبھی عزا خانے کی جگہ نکل جاتے ہیں, کبھی قبرستان کی جگہ نکل جاتے ہیں. کبھی اگر یہ بچپن سے عادت ہماری روک لی گئی ہوتی. اب دیکھیں پڑھنا میرا کام ہے, سننا آپ کا کام ہے. اور میں کبھی ایسا بھی نہیں, بہت سارے لوگ سوچتے کہ صاحب اگر ایسا پڑھیں گے تو دوبارہ بلائے جائیں گے. نہ بلانے والوں کا کوئی اختیار ہے نہ آنے والوں کا اختیار ہے. یہ کل بھی ان کے اختیار میں تھا, آج بھی ان کے اختیار میں. اور آپ یقین کریے لوگ گواہ, میں جو مجلس پڑھ رہا ہوں میں نے اس کے لیے سلطانپور کا خمسہ چھوڑا ہے چونکہ 19 تاریخ کی ان کی آخری مجلس تھی. اور ان کا نہیں حضور کسی بھی کوشش میں آپ کو پڑھنا میں نہیں, کیونکہ جہاں وعدہ ہے وہ کائنات پہ اختیار ہے. یہ بھی ہمارے ایمان کا ایک امتحان ہوتا ہے کہ تاکہ آزما کے دیکھیں کہ ان کے ایمان کس منزل میں ہے. یہ بھی ایمان کے امتحان میں ہوتا. لوگ کہتے ہیں وہاں چھوٹی مجلس ہو رہی, بڑی مجلس ہوتی. ہم چھوٹی اور بڑی تب سمجھ لیتے کہ فلاں جگہ شہزادی کی شرکت ہوگی, فلاں جگہ شہزادی کی شرکت نہیں ہوگی. بھئی چھوٹی اور بڑی سے مراد کیا ہے؟ جہاں شہزادی کی شرکت ہے ہر بڑی مجلس سے. اسلام بھیڑ کا محتاج تھوڑی ہے, اسلام کو کردار کی ضرورت ہے. بھئی غدیر میں 1.25 لاکھ ہو گئے تو کوئی مرحلہ نہیں ہے, چادر کے نیچے 5 آ جائیں. کل بھی بلند تھے, آج بھی بلند ہے, ہمیشہ بلند رہیں گے. تو چبائیے. اب نتیجہ کیا ہے؟ پہلے اس کو دیکھیے کھانے کو جو رکھا ہوا ہے. تو کھانا سامنے جب ہوتا ہے تو اس کو آپ غور سے دیکھیے, اور دیکھنے کا بھئی یہ بچوں کے لیے پیغام ہے, آپ کر کے دیکھیے کیونکہ ابھی سب چیزیں آپ کو ضرورت ہیں. کھانے کو بہت غور سے دیکھیے, اللہ کا شکر ادا کریے.
جب کھانے کو غور سے دیکھیں گے تو آپ کی آنکھیں ان کا فوٹو کھینچیں گی، وہ فوٹو آپ کے معدے کو جائے گا، جب معدے کو جائے گا تو معدہ تیار ہو جائے گا کہ یہ چیز آ رہی ہے، مجھے اسے ہضم کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب کل بات ہو رہی تھی کھانے پہ، ہم کیا کرتے ہیں، کھانا ہمارے سامنے ہے، پاس میں ہے اور سامنے ٹی وی ہے. کھانا ہمارے سامنے، کھانے کو دیکھا ہی نہیں، آگے سامنے ٹی وی ہے، تو ہم دیکھ رہے ہیں اس پہ ایک نیتا بھاچڑ دے رہا ہے، آنکھوں نے ہمارے فوٹو کھینچا نیتا کا، اب بھیج دیا میندے کو. میندہ اسے کیسے ہضم کرے؟ بھائی روٹی کا فوٹو جاتا تو اس کو ہضم کر لیتا، بھائی چاول جاتے اس کو ہضم کر لیتا، اب نیتا کو میندہ کیسے ہضم کرے؟ اب آپ سڑا سڑ فوٹو اس کو بھیجتے رہے، وہ ہضم کیسے کرے؟ اب رات میں کروٹ بدل رہے، ایسیڈیٹی بن رہی ہے اور گیس بن رہی ہے. ارے ذمہ دار تو خود ہی ہو اس کے ذمہ دار تو آپ خود ہی ہیں. اگر وہ کھانے کو جو وقت دیا تھا آپ انتظام سے کھاتے سکون سے اور پھر اللہ کا شکر ادا کرتے تو آپ سمجھتے کیا نتیجہ نکلتا. جیسے بتا دیا کہ 1 لہسن کا جوا 70 مرض کی دوا. اب لوگ بہت سے اپنے ہی کانا بھوسی، یہ مولانا لوگ بھی ایسی پڑھ کے چلے جاتے ہیں، 1 لہسن کا جوا 70 مرض کی دوا کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے ہمارے باپ دادا نے تھوڑی کہا ہے، یہ معصوم نے کہا ہے. ہمارے باپ دادا نے تھوڑی کہا ہے، یہ معصوم نے کہا ہے. اب آپ کہتے ہیں کہ 1 لہسن کا جوا 70 مرض کی دوا کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے جن کے پیر زمین پہ پڑ جائیں جب وہ خاک شفا ہو سکتی ہے، ان کے پیروں کے نیچے کی خاک شفا ہو سکتی ہے. تو جب لہسن کا انہوں نے کہا ہے تو ہوگا، انہوں نے کہا ہے تو ہوگا، لیکن اختیار آپ کو ہے. لیکن آج بھی آپ سمجھیے ہوتا کیا ہے کہ بالکل فری ہو کے کھائیے کھانا، رشتوں میں فری ہو کے. اب دماغ میں جانے کون کون بھرا ہوا ہے. آپ تھوڑا سا کاغذ لیجیے ہاتھ میں اور تھوڑی دیر ایسے کھڑے ہو جائیے تو آپ کا ہاتھ اسے نہیں برداشت کر پائے گا. اب ذہن میں کتنے لوگ بھرے ہوئے، انہوں نے یہ کہا تھا، انہوں نے یہ کہا تھا، انہوں نے یہ سب کو لا کے دماغ میں بھر لیا ہے. اب اثر کس پہ پڑتا ہے؟ کبھی بچے پہ اثر پڑتا ہے، کبھی بیوی پہ اثر پڑتا ہے. غصہ کسی اور پہ ہے، سزا کسی اور کو دے رہے ہیں. گھر کا ماحول کیسے ہونا چاہیے؟ پیار بھرا ہونا چاہیے، محبت بھرا ہونا چاہیے. لیکن یہ سب نکلے گا کیسے؟ مصلے پہ جائیے اور جانے کے بعد کہ اللہ میں نے سب کو معاف کر دیا. مصلے پہ جائیے تبھی تو ہوگا نا. پروردگار جس نے میرے ساتھ کچھ بھی کیا میں نے سب کو معاف کر دیا، تو بھی انہیں معاف کر دے. پھر آئیے گھر پلٹ کے پھر دیکھیے کیسا ماحول ہوگا. نہ نمک کم لگے گا، نہ مرچ زیادہ لگے گی، پانی بھی اچھا لگے گا. خطا کسی اور کی ہوتی، سزا گھر والوں کی ملتی ہے. یہی تو ساری چیزیں ہیں. ہم حدیث قصہ پڑھتے بھی ہیں، حدیث قصہ سنتے بھی ہیں، لیکن گھر میں ماحول نہیں اپناتے ہیں. بھئی حدیث قصہ کیا ہے؟ خالی دکان کی اوپننگ کے لیے تھوڑی ہے، خالی نئے مکان کے لیے تھوڑی ہے. حدیث قصہ گھر کے ماحول کے لیے ہے. حدیث قصہ میں یہ بتایا کہ گھر کا ماحول کیسا ہو، باپ کیسے آئے، ایک جگہ پہ کیسے جمع ہو، ایک جگہ سے کیسے محبت کرے، ایک جگہ پہ کیسے پیار کرے. آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہمارا گھر بہت چھوٹا ہے، ہمارا گھر بہت چھوٹا ہے. ارے جب ایک چادر میں جبرائیل بھی آ جائیں، پنجتن بھی آ جائیں تو حدیث قصہ میں یہی تو ہے. آج گھروں میں جھگڑے بڑھ رہے ہیں. کیوں بڑھتے ہیں؟ بیوی شوہر سے راضی نہیں ہے، شوہر بیوی سے راضی نہیں ہے، بچے ماں باپ سے راضی. کیوں؟ اس لیے یہ سب چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس گھر میں شیطان آنے لگتے ہیں اور فرشتے جانے لگتے ہیں، وہاں یہ سب چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. وہ کون سا راستہ اپنائیں کہ جہاں شیطان رخصت ہو جائے اور فرشتے آنے لگے؟ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خالی حدیث قصہ کی تلاوت کرو، تمہیں بلانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. خود فرشتے پروردگار سے پوچھیں گے، پروردگار وہاں چلے جائیں، پروردگار وہاں چلے جائیں. تو گھر کا ماحول یہی ہے. اب کیسے ماحول ہے کہ امام حسن آئے، ماں کو سلام کیا. سب سے پہلے سرکار مدینہ تو آئے ہیں اور بیوی کو سلام کیا، اور پھر امام حسن آئے انہوں نے سلام کیا، امام حسین آئے انہوں نے سلام کیا، مولا علی نے. اب 2-3 بس چیزیں سنیے غور سے. امام حسن بیٹے ہیں، یہ حدیث قصہ نے گھر کا ماحول بتایا. گھر میں داخل ہوئے، ماں کو سلام کیا. امام حسین نے سلام کیا. بتائیے کتنے لوگ ایسے ہیں سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے جب اپنے گھر میں گھستے ہیں اپنے ماں باپ کو سلام کرتے ہیں؟ بھلے ہی ناگوار لگے گا لوگوں کو، لیکن گھر کا ماحول کیسا ہو. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے گھر میں گھستے ہی ماں باپ کو سلام کرتے ہیں، جبکہ کرتے ہیں محلے میں کوئی بھی مل جاتا ہے، بزرگ مل جائے، چچا سلام، پھپھا سلام، پورے محلے کو سلام، پورے شہر کو سب کو سلام کریں گے. لیکن جن کی وجہ سے سلامت ہے، شرم آتی ہے. گناہ کرنے میں شرم نہیں آتی ہے، سلامت رہنے میں شرم آتی ہے. چلیے یہ بھی ایک حد تک ماں اور بچے تو ہیں، اب یہ بڑا سخت مرحلہ آ رہا ہے. ایک حد تک بچے تو سلام کر لیں گے، بھئی بتا دیا، اب جا کے سلام کرنے لگے. مولا علی نے بھی تو سلام کیا ہے. کسے سلام کیا؟ مولا علی نے بھی تو سلام کیا ہے. اب رکھیے سب اپنے اپنے سینے پہ ہاتھ. کتنے ایسے لوگ ہیں
کہ جو گھر میں گھس کے اپنی شریک حیات کو سلام کرتے ہیں؟ مولانا کہنے سے بھی نہیں کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا بڑا رشتہ ہے، ہم نے اپنے آپ کو بڑا مانا ہے اور وہاں پہ چھوٹا مانا ہے. ہو سکتا ہے کہ ہماری زبان سے گناہ زیادہ ہوں اور وہاں کوئی گناہ نہ ہو، تو ہم سلام کریں گے تم سلامت رہو، لیکن پلٹ کے جواب ملے گا کہ آپ بھی سلامت رہیں. ہو سکتا ہے کہ ہمارا عمل ہمیں سلامت نہ رکھے، لیکن سامنے والے کی زبان سے ہم سلامت رہیں. اس سے بڑی دولت کیا ہے؟ اس سے بڑی دولت کیا ہے؟ اور پھر یہ رشتہ اس محبت میں بدل جائے گا. پھر آپ کو شکایت نہیں رہے گی کہ آپ نے کہا مہمان آ رہے ہیں تو انہوں نے کہا ہوٹل سے کھانا لے آؤ. یہ سب رشتے اس لیے تو خراب ہو رہے ہیں. یہ سب آپ پہلے کا زمانہ ایسا تھا کہ صاحب کہ 20 مہمان آتے تھے، گھر میں ہی کھانا بنتا تھا. اب تو ہوٹل سے آ رہا ہے، اس لیے کہ آپ نے ماحول ہوٹل والا بنایا ہے. اگر اہل بیت والا ماحول بناتے نہ ہوٹل جانے کی ضرورت تھی، نہ بازار جانے کی ضرورت تھی، گھر میں سارے رشتوں کو نبھا دیا جاتا. صلوات پڑھے پر محمد والے. تو ضروری یہ ہے کہ آج جب تک آپ اپنا وہ کلچر، اپنا ماحول، اپنا مزاج جب تک اہل بیت نے جو بتایا نہیں بنائیں گے، سوائے پریشانی کے علاوہ کچھ نہیں ہونا ہے. کچھ نہیں ہونا. آپ کچھ بھی کر لیجئے. آج زندگی میں جو حالات چاروں طرف جو ہے، اس دور میں اگر آپ کو جینا ہے تو اہل بیت کے بتائے ہوئے راستے کو آپ کو اپنانا ہوگا. اور چھوڑ دیجئے دنیا کیا کرے گی. دنیا کچھ نہیں کر سکتی آپ کا. اس لیے کہ جب اہل بیت آپ کے محافظ ہیں اور اپنی طاقت، اپنی قوت سمجھیے. اور یہ بھی بھول جائیے، لوگ کہتے ہیں بہت تھوڑے سے ہیں، بہت تھوڑے سے ہیں. زبان ایک ہے، دانت 32 ہیں. کوشش بہت ہوتی کاٹ لیں، لیکن آج تک کاٹ نہیں پاتے ہیں. لیکن جب مشکل میں پھنستے ہیں تو زبانی مدد کرتی ہے. اور آپ کو عظمت اگر اپنی پہچاننا ہے، پوری دنیا کی میڈیا نے دکھایا کہ آپ کہاں کہاں ہیں. نہیں پتا تھا کہ آپ کہاں ہیں، لیکن قاسم سلیمانی کی شہادت کے بعد آپ کو پتہ لگ گیا کہ آپ کا وجود کہاں ہے. لبنان میں کتنے ہیں، عراق میں کتنے ہیں، ایران میں کتنے ہیں، سیریا میں کتنے ہیں. جانے کتنے لوگ تو تعداد سن کے مر گئے تھے. یعنی کتنے لوگ تو تعداد سن کے مر گئے تھے کہ اتنے لوگ ہیں. اس لیے انہیں پتہ نہیں کہ حلال میں برکت کتنی ہوتی ہے. اور جن کے ساتھ دعائیں معصوم ہو، ان کی عظمت کا عالم کیا ہے. اور طاقت آپ کی یہ ہے کہ پوری دنیا کی میڈیا نے دکھایا ہے امریکہ کے پاس یہ ہے، امریکہ کے پاس یہ ہے، یہ توپ، یہ بارود، یہ سب کچھ ہے. ایران نے کیا دکھایا؟ کوئی توپ، کوئی بارود دکھایا؟ کچھ نہیں دکھایا. صرف مسجد جمکران کے مینار پہ ایک پرچم لگا دیا تھا. کچھ نہیں دکھایا. صرف مسجد جمکران کی مینار پہ ایک پرچم لگا دیا تھا سرخ رنگ کا، اور اس پہ لکھ دیا یا حسین. صرف لکھا یا حسین. پوری دنیا میں قیامت آ گئی تھی کہ اب کیا ہونے والا ہے، اب کیا ہونے والا ہے، اب کیا ہونے والا ہے. یہ جنگ کے آثار ہیں. جب یہ لکھ کے لگا دیتے ہیں تو یہ جنگ میں آمادہ ہوتے ہیں. ارے زمانے والوں سوچو، جب نام حسین کی طاقت کا عالم یہ، تو جب مہندی ذوالفقار لے کے آئیں گے، تو جب وہ ذوالفقار لے کے آئیں گے تو قوت کا عالم کیا ہوگا. اپنی طاقت اندازہ لگائیے. آپ کے پاس امام حسین کی محبت ہے، اس سے بڑی دنیا میں کوئی دولت نہیں، دنیا میں کوئی طاقت نہیں. ایران کا پوری دنیا میں جسے دیکھو، اب ایران کے ساتھ ایسا ہونے والا ہے، ایران کے ساتھ ویسا ہونے والا ہے. ارے آپ اپنے گھر بیٹھیے، اپنے ساتھ سوچئے کہ آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ان کے کل بھی امام محافظ تھے، آج بھی ہمیشہ رہیں گے. آپ اپنے ساتھ دیکھیے کیا ہونے والا. کیا ہوا؟ جو بڑے بڑے سورما تھے وہ بھی گھر میں گھس گئے، اور جو ان سے ٹکرایا وہ خود بیک ٹو پیویلین ہو گئے. لیکن ضرور ہے محبت. یہ پانی کی آپ نے نیوز سنی ہوگی کہ صاحب پانیوں میں مچھلیاں ہیں، اور انہوں نے ایسی ٹریننگ دے دی کہ دشمنوں کو پہچان لیتی ہیں. یعنی اگر مچھلیوں کو ٹریننگ دے دی جائے تو وہ تو پہچان لیتی ہیں کہ دشمن کون ہے. ہمیں آج تک نہیں پتا چلا کہ یزیدی کون ہے. یہی طاقت تو ہے. لیکن ہم اپنی وجہ سے نہیں ہیں باقی، امام کی وجہ سے باقی ہیں. ہماری وجہ سے مرثیہ نہیں ہے، ہم مرثیے کی وجہ سے. ہماری وجہ سے ممبر نہیں ہے، ہم ممبر کی وجہ سے. ہماری وجہ سے جلوس نہیں ہے، ہم جلوس کی وجہ سے. بس آخری واقعہ سن لیجئے کیسا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ کچھ لوگ امام کی خدمت میں آئے تھے کہ مولا ہم آپ کے چاہنے والے ہیں. تو امام نے کہا تنور میں چلے جاؤ. ان کا مولا ہم تو آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ ہمیں جلانا چاہتے ہیں. کچھ دیر کے بعد ہارون مکی آئے، سلام کیا. امام نے کہا تنور میں چلے جاؤ. کچھ نہیں پوچھا، چلے گئے. امام مطمئن، ہارون مطمئن. لیکن جو جھوٹا دعویٰ لے کے آئے تھے، کہہ رہے وہ دیکھیے جل گئے ہوں گے. امام نے کہا دیکھیے دیکھ لو. دیکھا ہارون قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ ہارون قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، کیوں نہیں جلے؟ ابراہیم کے لیے اللہ نے کہا ہے قرآن میں آگ گلزار ہو جائے. کہیں جھوٹی سے جھوٹی کوئی روایت مل جائے تو ہمیں بتائیے تاکہ ہمارے علم میں اضافہ ہو کہ امام نے حکم دیا ہو کہ آگ میرے ہارون کو جلانا نہیں. پھر ہارون کیوں نہیں جلے؟
کہ نادان تمہیں معلوم نہیں تھا جب ہارون داخل ہوئے تھے تو انہوں نے امام کو سلام کیا تھا. امام جب ہارون داخل ہوئے تھے تو انہوں نے امام کو سلام کیا تھا, مولا آپ سلامت رہے. امام نے جواب دیا تھا, ہارون تم بھی سلامت رہو, ہارون تم بھی سلامت رہو. اب یہ یاد رکھیے گا, کوئی اپنے ذہن میں یہ گمان پیدا نہ کرے کہ میں خاندان کی وجہ سے باقی ہوں, میں شہر کی وجہ سے باقی ہوں, محلے کی وجہ سے. ارے کوئی کسی وجہ سے باقی ہو, آپ کل بھی امام کے جواب سے باقی تھے, آج بھی ہو, ہمیشہ رہو گے. اس لیے ضروری ہے کہ مصلی کے عادی بنو. 2 رکعت نماز پڑھ کے بھی امام کو سلام کرو گے تو امام کا جواب آئے گا. سلام مستحب ہے, جواب واجب ہے. اس جواب کی وجہ سے آپ باقی رہیں گے. لیکن فرش ازا اور مصلی ان دونوں چیزوں کو مت چھوڑیے. مکتب حسین کا نام مجلس ہے اور مقصد حسین کا نام مسجد ہے. یہاں ذہن بنائے جاتے ہیں, وہاں ذہن جھکائے جاتے ہیں. لیکن ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم پہچانے پہلے ہمارے اپنے گھر میں کہ ہماری ماں کا مقام کیا ہے اور ہمارے باپ کا مقام کیا ہے. یقیناً ان مجلسوں نے ہمیں بہت کچھ دیا. آج تو عزاداری ہمیں بہت آزادی سے ملی. اس عزاداری کے لیے اتنی بڑی قربانیاں پیش کی گئیں کہ آج آپ کے پاس سب کچھ ہے, اللہ اور اضافہ کرے. لیکن لوگوں نے عزاداری کے لیے اولادیں بیچ دی, اپنا سب کچھ بیچ دیا. آج تو اللہ نے سب کچھ دیا ہے. لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ ایک باپ کی ایصال ثواب کی مجلس ہے. باپ کے گزر جانے کے بعد دنیا کی ساری خوشیاں مل جائیں, لیکن ہر موڑ پہ احساس ضرور ہوتا ہے. اگر ایک بیٹا صحرا بھی اس کے ماتھے پہ بنتا ہے تو اسے کسی کی یاد آئے نہ آئے, لیکن اسے اپنے باپ کی یاد ضرور آتی ہے. لیکن خدا سلامت رکھے آپ کے عزیزوں کو, رشتہ داروں کو, کہ آپ اس ماحول میں رہ رہے ہیں جہاں سب کے دلوں میں حسین کی محبت ہے. تو آپ کے غم کو لوگوں نے بانٹ لیا, سینے سے لگایا. چچا نے سینے سے لگا کے باپ کا احساس دلایا کہ بیٹا ہم تمہارے ساتھ ہیں. ماموں نانا جتنے بھی رشتے ہیں سب آ جاتے ہیں. لیکن خدا کی قسم ایام فاطمی کا سلسلہ چل رہا ہے. دنیا میں کوئی بھی ماں فاطمہ زہرا سے زیادہ عظیم نہیں ہے, اور دنیا کا کوئی بھی بیٹا امام حسین سے زیادہ عظیم نہیں ہے. اس لیے کہ دنیا میں کسی بھی ماں نے اپنے بیٹے کے لیے بندے کفن نہیں توڑے, لیکن فاطمہ زہرا نے اپنے حسین کے لیے بندے کفن توڑ دیے تھے. جب مولا علی نے جنازے کو صحن میں رکھا تھا اور اپنے بچوں سے کہا تھا کہ میرے لال اپنے ماں کا دیدار نہیں کرو گے, تو بی بی زینب آئیں, اپنی اماں کے قدموں پہ سر رکھا, گریہ کیا, چلی گئیں. امام حسن آئے, گریہ کیا, چلے گئے. ام کلثوم آئیں تو دیکھا کہ گوشے میں مولا حسین گریہ کر رہے ہیں. تو مولا علی نے فرمایا بیٹا حسین کیا تم اماں کا دیدار نہیں کرو گے؟ تو امام حسین نے کہا بابا اماں ہم سے کہتی تھیں کہ بیٹا میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں. میرے لال جب تم میرے زانو پہ ہوتے تھے میں نے چکھیاں چلائیں, لیکن میرے لال میں نے زانو نہیں بدلا. کہ میرے لال کیا مطلب ہے؟ بابا جب تک اماں ہمیں خود نہیں بلائیں گی بابا ہم اماں کے قریب نہیں جائیں گے. بس اتنا کہنا تھا کہ ایک مرتبہ بندے کفن ٹوٹ گئے. میرے غریب حسین میرے سینے سے لگ جا. روایت یہ بتاتی ہے کہ امام حسین اماں کے سینے سے لپٹ گئے. ملائکہ میں کوہرام بپا ہو گیا, علی حسین کو سینے سے ہٹا لو ورنہ قیامت آ جائے گی. امام حسین کا بازو پکڑا کہ میرے لال اماں کو چھوڑ دو. کہ بابا مجھے ایک وعدہ کرنا ہے. اب مجھے نہیں معلوم میرے مولا نے کیا وعدہ کیا ہو, میرا دل کہتا ہے کہا اماں آج تم نے بلایا تو غریب حسین آ گیا, لیکن اماں کل کربلا میں حسین بلائے گا, 3 دن کا بھوکا پیاسا بھی ہوگا, اماں تمہیں آنا پڑے گا. اللہ اکبر. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے. لیکن یقین جانیے کہ عظیم مرحلہ تھا محبتوں کا. جب امام حسین نے مدینہ چھوڑا ہے نا تو نانا کے مزار پہ گئے تو بڑی شان سے گئے, بھائی حسن کے روضے پہ گئے تو بڑی شان سے گئے. لیکن راوی کہتا ہے کہ جب اماں کی لحد پہ جا رہے تھے تو دور نگاہوں سے ماں کی قبر کو دیکھا تو امام حسین ایسے دوڑ رہے تھے جیسے ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کی آغوش کے لیے دوڑ رہا ہو, اور جا کے قبر زہرا پہ خود کو گلا دیا, اماں تیرا غریب حسین آ گیا, اماں تیرا مسافر حسین آ گیا. اماں میں یہ نہیں کہتا جیسے بندے کفن توڑ کے آپ نے مجھے سینے سے لگایا تھا, اماں کچھ تو بولو حسین جا رہا ہے. عجب نہیں قبر زہرا سے آواز آئی ہو میرے لال دنیا چھوڑ سکتی ہے, لیکن ایک دکھیاری ماں تمہیں نہیں چھوڑ سکتی جس نے چکیاں پیس کے پالا ہے. عزیز و حسین مدینے سے چلے آئے, کربلا بسائی. چونکہ ایک باپ کے ایصال ثواب کی مجلس سے یقین جانیے کربلا میں ہمیں پتہ چلا کہ ایک باپ بیٹے سے کتنی محبت کرتا ہے اور ایک باپ بیٹیوں سے کتنی محبت کرتا ہے. یقین جانیے کربلا میں
ہر رشتہ موجود ہے، بیٹے کا، بھتیجے کا، چچا کا، سارے رشتے موجود ہیں. اگر کربلا نہ ہوتی تو ہمیں نہیں پتا چلتا کہ ایک باپ اپنے بیٹے سے کتنی محبت کرتا ہے. آپ جانتے ہیں وہ کون سا وقت تھا؟ جب مولا حسین اپنے علی اکبر کو رخصت کر رہے تھے. اور اپنے علی اکبر کو رخصت کر رہے تھے تو ایک مرتبہ علی اکبر نے مڑ کے دیکھا، آواز دی، بابا آپ تو ہمیں رخصت کر چکے ہیں، میرے بابا آپ میرے پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ تو حسین نے کربلا کے جنگل میں ایک جملہ کہا قیامت تک کے لیے، نوجوانوں کے لیے، تاکہ احساس ہو جائے کہ باپ کے سینے میں بیٹے کی محبت کیا ہوتی ہے. حسین نے کہا میرے لال اکبر، کاش تم بھی اگر صاحب اولاد ہوتے تو بیٹا تمہیں پتہ چلتا کہ ایک باپ کے سینے میں اولاد کی محبت کتنی ہوتی ہے. تو علی اکبر نے کہا بابا آپ کو میری قسم ہے، بابا آپ میرے پیچھے نہ آئیے گا. ہاں میرے لال ہم پیچھے تو نہیں آئیں گے، لیکن اکبر جب تک ہمارا تمہارا سامنا ہوتا رہے تو بیٹا مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا. اللہ اکبر، یہ حسین کی محبت ہے. آپ جاننے سارے لاشیں حسین لے کے آ گئے، لیکن آج جب علی اکبر کے سینے سے برچھی کی انین نکالنے جا رہے تھے تو حسین نے نجف کا رخ کیا تھا اور کہا تھا بابا خیبر اکھاڑنا آسان تھا، بابا خندق کھودنا آسان تھا، لیکن بابا جوان بیٹے کے سینے سے برچھی کی انین نکالنا میرے بابا بڑا مشکل ہے. اور آپ جانتے ہیں یہ اولاد کی محبت کیا ہوتی ہے. حسین نے کربلا میں سارے لاشیں اٹھائے، لیکن ایسا منظر آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا. روزے عاشورہ جب آپ اعمال کرتے ہیں تو انہی اعمال میں ایک حصہ یہ بھی ہے 7 قدم آگے بڑھتے ہیں، 7 قدم پیچھے بڑھتے ہیں. آپ جانتے ہیں یہ کون سا منظر تھا؟ جب حسین علی اصغر کو لے کے رباب کے خیمے کے قریب آ رہے تھے تو کبھی 7 قدم آگے بڑھتے تھے، 7 قدم پیچھے ہٹتے تھے. آواز دی رباب اپنی امانت آ کے لے جاؤ. رباب سے پہلے سکینہ نکل آئی، بابا آپ کو اصغر پیارے تھے، آپ ہم اصغر کو پانی پلا لائے. اب جو ابا کا دامن ہٹا کیا دیکھا کہ علی اصغر کو لہو میں ڈوبا ہوا دیکھا. عزیزوں اور منزلیں آگے بڑھتی رہی، لیکن ہاں بس ایک جملہ رونے کے لیے کافی ہے. عزیزوں آپ کو حسین نے کسی جگہ بھی فراموش نہیں کیا. آپ جانتے کہاں کہاں یاد کیا؟ جب علی اصغر کو ہاتھوں پہ لیے ہوئے تھے تو آواز دے رہے اے میرے چاہنے والوں، کاش روزے عاشورہ تم یہ منظر اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہوتے. میں 6 مہینے کے علی اصغر کو ہاتھوں پہ لیے ہوئے تھا اور ملا چلے کمان میں تیر جوڑ رہا تھا. پھر کہاں پہ یاد کیا؟ جب مولا سید سجاد سے آخری مرتبہ رخصت کو گئے ہیں اور جب بیدار ہوئے ہیں تو مولا کو کیا پیغام دیا؟ اے میرے لال سجاد جب رہا ہو کے مدینے جانا تو ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام کہہ دینا. ان سے کہنا جب کبھی ٹھنڈا پانی پیے تو حسین غریب کی پیاس کو یاد کر لینا. ان سے کہیں جب کسی مسافر کی خبر سنے چند آنسو بہا لینا. یہ آپ کے آقا نے آپ کو یاد کیا تھا. ایک وقت وہ بھی آیا کہ حسین جب آخری رخصت کے لیے آ گئے، چونکہ مرنے والے نے بیٹی کو بھی چھوڑا ہے، کربلا میں سارے رشتے موجود ہیں. رباب میرا آخری سلام، رقیہ میرا آخری سلام، سب کو سلام کر چکے. ایک بہن دیکھ رہی ہے کہ آج اکبر نہیں ہے، عباس نہیں ہے. بھیا زینب تمہیں عباس بن کے سوار کرائے گی. شہزادی نے حسین کو سوار تو کرا دیا. حسین گھوڑے سے کہتے ہیں آخری مرتبہ مجھے مقتل تک پہنچا دے، لیکن ذوالجناح آگے نہیں بڑھا. ایک مرتبہ حسین نے گلے میں باہیں ڈالی. ذوالجناح اکبر نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، قاسم نے میرا ساتھ چھوڑ دیا. کیا ذوالجناح تو بھی میرا ساتھ چھوڑے گا؟ سر جھکا کے کہتا ہے مولا میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑ رہا ہوں، لیکن مولا آپ کے سینے پہ سونے والی سکینہ میرے قدموں پہ لپٹی ہوئی ہے. حسین نیچے اتر کے آئے، کیا دیکھا بچی کہہ رہی ذوالجناح میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا. حسین بیٹی کو باہوں میں بھرا، عجیب پیار کیا، بیٹھ گئے زمین کربلا پہ. تو بیٹی نے باپ کے گلے میں باہیں ڈال کے ماتھے کا بوسہ لے کے سکینہ کہتی بابا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ کہا میرے لال جہاں سے کوئی مسافر کبھی پلٹ کے نہیں آتا. ایک مرتبہ بچی کہتی بابا آپ کو تو معلوم ہے بابا آپ کے سینے کے علاوہ ہمیں کبھی نیند نہیں آتی ہے. کہا میرے لال آج سے تم اماں کے سینے پہ سو جانا. بابا اماں کے سینے پہ تو علی اصغر سوتے ہیں. کہا میرے لال آج سے قانون بدل جائے گا، اصغر اس جنگل میں ہمارے سینے پہ سوئیں گے، تم اماں کے سینے پہ سو جانا. تو بچی ایک مرتبہ کہتی ٹھیک ہے بابا جب آپ جا ہی رہے ہیں تو میرے بابا کچھ دیر کے لیے اپنے سینے پہ اپنی سکینہ کو سلا لو. راوی کہتا زمین کربلا کی وہ زمین جو اتنی جل رہی تھی کہ چنے کا دانہ ڈالا جاتا تھا تو بن جاتا تھا. حسین ایک مرتبہ زمین کربلا پہ لیٹ گئے، اپنی بچی سے کہتی ہاں میری سکینہ میرے سینے پہ سو جا. حسین کے سینے پہ سکینہ سو گئی. ابھی کچھ دیر گزری تھی، ایک مرتبہ آنکھیں کھول کے کہتی بابا جاؤ خدا حافظ، اب سکینہ تمہیں کبھی نہ روکے گی. حسین نے کہا میرے لال
کیا ہوا؟ کہا بابا ابھی ہماری آنکھ لگ گئی تھی، ہم نے خواب میں دادی اماں فاطمہ زہرا کو دیکھا جو اپنے بالوں کو بکھیرے ہوئے تھی، آواز دے رہی تھی سکینہ زمین کربلا جل رہی ہے، بیٹا میں نے حسین کو چکھیاں پیس کے پالا ہے، ایک مرتبہ جاؤ بابا خدا حافظ۔ ایک مرتبہ حسین چلے، راوی کہتا تلوار کو نیام سے نکالا، تم نے میرے علی اصغر کو مارا، تم نے میرے اکبر کو مارا، لڑتے لڑتے فرات کے کنارے پہنچ گئے جہاں 32 سال کے بھائی کا لاشا تھا۔ ایک مرتبہ آواز دیتے میرے عباس، ارے اٹھو ذرا بھائی کی جنگ تو دیکھو، لاش عباس تڑپ گئی۔ عزیزو ایک مرتبہ وہ منظر بھی آیا جب حاتم غیبی کی آواز آئی، حسین شجاعت کے جوہر دکھا چکے، اب صبر کے جوہر دکھا دو۔ تلوار کو نیام میں رکھا، بھاگی ہوئی فوجیں سمٹ کے آئی، کوئی تیروں کی بارش، کوئی نیزوں کی بارش، جس کے پاس کچھ نہ تھا جھولی میں پتھروں کو بھرتا تھا، حسین کے اوپر مارتا تھا۔ حسین زمین کربلا پہ آئے، ادھر شمر کن خنجر لے کے چلا، حسین کے گلے پہ خنجر چلا، فضاؤں میں آواز گونجی، الا قتل الحسین بے کربلا، الا ذبح الحسین بے کربلا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کرنا نہ بھولیں اور شیئر کریں، بیل آئیکن کو پریس کرتے رہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، دیکھتے رہیے QM نیوز۔